بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 112 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر سمرقندی اور تفسیر ثعلبی کا تعارف پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے کتب تفسیر بالمعصور میں سے پہلی تفسیر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعارف اور خصوصیات پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم تفسیر سمرقندی اور اس کے بعد تفسیر ثعلبی جو ہے اس کا تعارف اور تفصیل پڑھیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر مصنف نے جو تفسیر ذکر کی ہے وہ تفسیر سمرقندی ہے۔ اس کے مؤلف اور مصنف کا نام جو ہے وہ نصر بن محمد سمرقندی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام تفسیر سمرقندی کے نام سے یہ مشہور ہو گئی ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اللیث ہے، اور ان کی تاریخ وفات 373 ہجری ہے، اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ بحر العلوم ہے، لیکن تفسیر سمرقندی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بکثرت ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن سند کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ بغیر سند کے وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ یہ مصنف فرماتے ہیں یہ 2 جلدوں پر مشتمل غیر مطبوع تفسیر ہے، اور اس کا قلمی نسخہ جو ہے وہ مکتبہ ازہر میں، جو جامع ازہر ہے مصر کا، وہاں موجود ہے۔ تو یہ تفسیر سمرقندی ہے جس کے مصنف کا نام نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ تیسرے نمبر پر تفسیر ثعلبی ہے۔ تفسیر ثعلبی کے جو مؤلف ہیں، جو مصنف ہیں، ان کا نام احمد بن ابراہیم ثعلبی نیشا پوری ہے۔ یہ قاری اور مفسر تھے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اسحاق ہے، اور ان کی تاریخ وفات 427 ہجری ہے، یعنی یہ 427 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کتاب کا جو نام ہے تفسیر ثعلبی کا وہ الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ہے، لیکن تفسیر ثعلبی مصنف کی جو نام ہے اسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر یہ اسلاف سے جو منقول کلام ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی اسلاف کے کلام کو تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، اور اسانید کا انہوں نے مختصر ذکر کیا ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صرف دباچہ کتاب میں، مقدمہ کتاب میں اسانید کو ذکر کیا ہے، آگے جو ہے پھر اسانید کی تفصیل ذکر نہیں کی۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں نحوی اور فقہی ابحاث جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کو انہوں نے بہت پھیلا کر اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے علامہ احمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری رحمہ اللہ تعالی نے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ یہ قصے کہانیاں اور اسرائیلی روایات کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ قصے کہانیوں کے بہت دلدادہ تھے، ان کو بہت اچھے لگتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنی تفسیر کے اندر قصے کہانیاں اور اسرائیلی روایات کو بکثرت ذکر کیا ہے۔ ان کی تفسیر میں عجیب و غریب قسم کی اسرائیلی روایات پائی جاتی ہیں، بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو سرے سے ہی باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کی بھی اسرائیلی روایات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ یہ سورہ فرقان تک مصنف فرماتے ہیں، سورہ فرقان تک جو ہے یہ نامکمل تفسیر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثعلبی جو ہیں ان کے اندر فی نفس ہی بلائی ہے، لیکن وہ رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہیں، یعنی ہر قسم کی روایات لے لیتے ہیں، اس میں تحقیق نہیں کرتے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، اور کون سی جو ہے وہ موضوع ہے، ہر قسم کی روایت لے لیتے ہیں۔ رات میں جو لکڑیاں جمع کرنے والا ہوگا تو اس کو اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا، وہ ہر قسم کی لکڑی جو ہے وہ اٹھا لے گا، چاہے وہ گیلی ہو چاہے وہ خشک ہو، ہر قسم کی لکڑی اٹھا لے گا۔ تو اس سے انہوں نے تشبیہ دی ہے ان کو کہ یہ بھی رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہیں۔ ان کی تفسیر کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مخطوطے کی شکل میں نامکمل تفسیر ہے، اور سورہ فرقان پر ہی یہ ختم ہو جاتی ہے، سورہ فرقان تک نامکمل تفسیر ہے۔ یہ جو حصہ ہے اس کا سورہ فرقان تک، یہ بھی مکتبہ ازہر میں مصنف فرماتے ہیں کہ موجود ہے، جبکہ بقیہ جو کتاب ہے اس کا اب پتہ نہیں ہے، وہ لاپتہ ہے۔
تفسیر السمرقندی مؤلفہ نصر بن محمد السمرقندی وکنیتہ ابو اللیث توفی سنۃ 73 و300 من الہجریہ وکتابہ یسمى بحر العلوم وهو تفسیر بالمأثور یذکر فیہ کثیرا من اقوال الصحابة والتابعین رضی اللہ عنہم غیر انہ لا یذکر الاسانید وهو مخطوط فی مجلدین وتوجد نسخۃ منہ فی مکتبۃ الازہر۔ تفسیر سمرقندی مصنف فرماتے ہیں تفسیر سمرقندی کے مؤلف کا نام نصر بن محمد سمرقندی ہے، ان کی کنیت ابو لیث ہے اور ان کی تاریخ وفات 373 ہجری ہے، اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ بحر العلوم ہے، اور یہ تفسیر بالمأثور ہے۔ یذکر فیہ کثیر من اقوال الصحابہ، مصنف اس میں جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، البتہ اسانید کا ذکر نہیں کرتے۔ وہو مخطوط فی مجلدین، یہ غیر مطبوع کتاب ہے، مخطوطہ ہے 2 جلدوں کے اندر۔ وتوجد نسخۃ منہ فی مکتبۃ الازہر، اور اس کا ایک قلمی نسخہ مکتبہ ازہر میں بھی موجود ہے۔ نمبر 3 تفسیر الثعلبی مؤلف هذا التفسیر هو احمد بن ابراہیم الثعلبی النیسابوری المقری المفسر کنیتہ ابو اسحاق وقد توفی سنۃ 27 و400 من الہجریہ، اما ولادتہ فلیست معروفۃ علی وجہ الضبط، وکتابہ یسمى الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، یفسر القرآن بما ورد عن السلف مع اختصارہ للاسانید اکتفاء بذکرها فی مقدمۃ الکتاب، ویتوسع فی الابحاث النحویۃ والفقہیۃ، وهو مولع بالقصص والاخبار، ولہذا فاننا نجد فی تفسیرہ قصصا اسرائیلیۃ نہایۃ فی الغرابۃ، بل منها ما هو باطل قطعا۔ یقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ عنہ الثعلبی فی نفسہ فیہ خیر ودین ولکنہ حاطب لیل، وتفسیرہ مخطوط غیر کامل ینتہی الی آخر سورۃ الفرقان، وہو موجود بمکتبۃ الازہر وباقی الکتاب مفقود۔ تیسرے نمبر پر تفسیر ثعلبی ہے، مصنف فرماتے ہیں اس تفسیر کے مؤلف کا نام احمد بن ابراہیم الثعلبی النیسابوری ہے، یعنی کہ نیشاپوری ہے۔ المقری المفسر، یہ قاری اور مفسر تھے، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اسحاق ہے، اور ان کی تاریخ وفات جو ہے 427 ہجری ہے، لیکن ان کی ولادت کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ولادت کا صحیح طور پر علم نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ولادت کا صحیح طور پر علم نہیں ہے، تاریخ ولادت کا۔ وکتابہ یسمى الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، اور ان کی کتاب کا نام جو ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف سے منقول اقوال کے ذریعے سے، منقول کلام کے ذریعے کرتے ہیں، ما اختصارہ للاسانید اکتفاء بذکرها فی مقدمۃ الکتاب، اور مقدمہ کتاب میں اسانید کے ذکر کو کافی سمجھتے ہوئے مختصر طور پر سند کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَوَسَّعُ فِي الْأَبْحَاثِ النَّحْوِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ، اور نحوی اور فقہی ابحاث کو خوب پھیلا کر بیان کرتے ہیں، اور وہ قصوں اور کہانیوں کے بہت دلدادہ ہیں، اس لیے ہم ان کی تفسیر میں جو ہے وہ نہایت ہی عجیب و غریب اسرائیلی روایات کو بھی پاتے ہیں۔ بل منہا ما ہوا باطل قطعا، بلکہ ان میں سے بہت سے تو سرے سے ہی باطل ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثعلبی میں فی نفسہ خیر اور دین ہے، لیکن وہ رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہیں، یعنی ہر قسم کی روایات لے لیتے ہیں۔ وتفسیرہ مخطوط غیر کامل ینتہی الی آخر سورۃ الفرقان، اور ان کی جو تفسیر ہے مصنف فرماتے ہیں ایک مخطوطے کی شکل میں نامکمل تفسیر ہے، جو کہ سورہ فرقان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہو موجود بمکتبۃ الازہر، اور یہ مکتبہ ازہر کے اندر موجود ہے، جبکہ باقی کتاب جو ہے وہ مفقود ہے، لاپتہ ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتب تفسیر بالمأثور میں سے تفسیر سمرقندی اور تفسیر ثعلبی کا تعارف اور ان کی خصوصیات کی تفصیل پڑھی ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ جو مصنف نے تعارف پیش کیا ہے تفسیر سمرقندی کا اور تفسیر ثعلبی کا، ان کی تفصیل، ان کے مؤلفین کا نام، تاریخ پیدائش اور پھر کتاب کی جو خصوصیات ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 تفسیر سمرقندی کے مؤلف کا نام اور کنیت کیا ہے؟ نمبر 2 تفسیر ثعلبی کی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔